Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو ہدیہ خود سے دل میں خیال آئے. یہ جو شادی بیاہ کے موقعوں پہ لفافے دولہے کو جا رہے ہوتے ہیں, ہدیہ تھوڑی ہوتا ہے یہ سب کو پتا ہے بھائی دینا ہے یار, میری شادی تھی وہ دے گا, اور شکر ہے مجھے دیتے ہی نہیں لوگ, ان کو پتا ہے کہ کیا بھروسہ بھائی کتنی دفعہ دینا پڑے. حقیقت ہے. میں جب کسی کی شادی میں جاتا ہوں لفافہ نہیں دیتا, اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ یار اگر مفتی صاحب نے ہمیں ایک دفعہ لفافہ دیا, ان کو ہمیں 4 دفعہ لفافہ دینا پڑے گا. ٹھیک. تو میرے پاس تو بہترین موقع تھا یہ پیسہ کمانے کا, لیکن بھائی یہ پیسہ کمانے کی خواہش نہیں ہے, یہ پیسہ کمانے کی ہوس ہے. لوگوں سے مستغنی ہو جاؤ, کس کی جیب میں کیا ہے, بالکل بھائی یہ اس کا ہے, یہ میرا. ابا کے پاس کتنے پیسے ہیں لاکر میں, بینک میں, بھائی یہ ابا جانے یار, ہمیں کیا کرنا ہے ابا کے, ہم تو ابا کو, ابا آپ بتاؤ کتنے چاہیے آپ کو, آپ بتاؤ ابا, آپ کو ضرورت ہے تو بتاؤ. جب انسان یہ لالچ, اٹ از کالڈ لالچ جو میں بتا رہا ہوں, یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے اندر ہے. یہ کسی کا کاروبار چلتا ہوا دیکھ کے اس کو پیچھے لانے کی کوشش شروع کر دینا, او بھائی تو اپنی محنت کر, اس کو چلنے دے یار, جیسا مرضی جا رہا ہے وہ. میں اپنی بائک ٹھیک کرواتا تھا کسی بندے سے, ایک دن میں نے بائک ٹھیک کروائی. اچھا ایک دن میں گیا تو وہ تھا نہیں, تو دوسرے قریب ساتھ میں ایک میکینک تھا, اس کے پاس چلا گیا. میں نے کہا یہ تو بند ہے, آپ بتا دو. اس نے کہا مجھ صاحب ایک بات کروں آپ سے میں نے کہا جی. کہ اس بندے سے کام نہ کروایا کرو, اسٹائل لکھ رہے ہیں. کہہ رہے یہ بندہ ہے نا جس کی شاپ اتفاق سے بند ہے, میں آپ کو بتا دوں, آپ بتانا نہیں کیونکہ میں اس کا پڑوسی ہوں, لیکن آپ چونکہ مسجد کے امام ہو اور آپ کو یہ لوگ چونا لگا دیں گے, تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے لگا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھو اس بات کا امکان ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہو, بات سمجھ رہے ہیں, اس کو جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے نا وہ یہ جو میں بھی کہہ رہا ہوں, امکان ہے کہ وہ میری خیر خواہی میں صحیح کہہ رہا ہو, لیکن بات یہ ہے کہ کہنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں جب مفتی صاحب سے یہ بات کہوں گا تو مفتی صاحب کے پاس کیا دلیل ہے یہ جانچنے کی کہ تو صحیح کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. کوئی دلیل ہے؟ اس کا بھی تو امکان ہے کہ مفتی صاحب تجھے جھوٹا سمجھے کہ اپنے پڑوسی کی دکان بند کروانا چاہ رہا ہے. تو اگر آپ سچ بھی کہہ رہے ہیں تو ایسے موقع پہ یہ بات کہنے کی نہیں ہے, کیونکہ نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے نہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے. خام خام ایک شرری چھوڑ کے چلے جانا. تو میری نظر میں آیا کہ اس کے پڑوسی سے ہی کرواؤں گا, میں اس سے کبھی بھی نہیں کرواؤں گا میں. تو یہ بھی گھٹیا طریقہ ہے مال کمانے کا. وہ بھائی وہ اگر غلط بھی ہے یار خود ہی پکڑا جائے گا, ہمیں کیا ضرورت ہے پتہ. یا تو کوئی ایسی بڑی غلطی ہو نا کہ مفتی صاحب تھوڑے دنوں میں وہ آپ کے بائک کے فلاں پارٹس چوری کر کے بھاگ جائے گا امریکہ, کوئی بہت بڑا کوئی نقصان ہو رہا ہو, ایک مبہم بات کر کے چکر میں ڈال دی, اور بتا بھی رہے کہ بتانا نہیں اس کو. میں نے تو خیر نہیں بتایا, مجھے کہ لڑیں گے آپس میں. تو یہ آپ کے پڑوسی کے غلط ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کے بہرحال یہ غلط ہونے کی علامت ہے. تو یہ صرف پیسے میں نہیں ہے, عزت میں بھی ہے. عزت کے بھی بھوکے ہوتے ہیں, پیسے کے بھی بھوکے ہوتے ہیں, شہرت کے بھی بھوکے ہوتے ہیں. شہرت کی خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے. جب بھی انسان اخبار میں اپنا نام دیکھتا ہے ایک لاشعوری خوشی ہوتی ہے, ارے میں اخبار میں آیا ہوں. اللہ کراچی میں کسی کو اخبار میں نہ لے کر آئے. کراچی میں کہ اخبار میں آنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے کہ حضرت کا جنازہ فلاں دن ہوگا, اس کے علاوہ اخبار میں نہیں آتا بندہ. لیکن اگر پنجاب میں آپ اخبار میں آئے, بھائی میں میری تصویر یہ نیچرل ہے, انسان خوش ہوتا ہے. عزت میں انسان خوش ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں, لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ ہمیں عزت دیتے ہیں, وہ ہماری تعریف کرتے ہیں, تو کہیں یہ ریا تو نہیں ہے, اس سے عمل ضائع تو نہیں ہو رہا؟ فرمایا نہیں, یہ تو دنیا میں اجر ہے, آخرت میں اس کے علاوہ ہے. نیک عمل پہ دنیا میں بھی تو عزت ملتی ہے نا, تو یہ تو نیچرل ہے بھائی. عزت بیزتی پہ کون خوش ہوتا ہے؟ تبھی تو اللہ نے عزت کی حفاظت کا حکم دیا نا. لیکن عزت کی ہوس ٹھیک نہیں ہے, جتنی مقدر میں ہے تمیز سے اتنی حاصل کر لو, اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو. تو لالچ, ہوس, عزت کی
کے پیچھے بھاگنا، ان سے وقتی طور پر کچھ چیزیں تو حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان اس کا پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان دل کا سکون برباد۔ لالچی آدمی کبھی دنیا میں سکون میں نہیں آتا۔ اسی طرح باس کی چاپلوسی کر کے اس کی نظر میں عزت حاصل کرنا، یہ بھی عزت کی خواہش نہیں ہے، عزت کی ہوس ہے۔ اتنی باس کی تعریف کرو جتنا وہ نظر آ رہا ہے اچھا، اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بہت غضبناک ہوتے تھے کہ کوئی اپنے بزرگ سے اتنی عقیدت کا اظہار کرے جتنی اس میں ہے نہیں۔ جتنی عقیدت ہے اتنا ہی اظہار کرو، جتنے وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں اتنا ہی بتاؤ، اتنے لگتے ہیں اس سے زیادہ نہیں۔ یہ نہیں کہو کہ اس سے زیادہ نہیں لگتے، بس اتنا بتا دو کہ آپ ہمیں اتنے بہت اچھے آپ تو، میں تو بس ایسا کہ بس میں جان لٹا دوں آپ پہ، میں یہ کر دوں۔ بھائی تو کیا ڈیٹ مارنے کے لیے آ رہا ہے کسی بزرگ کے ساتھ؟ تو یہ بھی منافقت ہے۔ جتنی عقیدت ہے اتنی۔ حضرت آپ کے بیان سے بہت فائدہ ہوا بھائی، ویڈیو نہ بنائیں ٹھیک ہے۔ جتنی حضرت بہت فائدہ ہوا آپ کے بیان سے، بڑا اچھا بیان اگر کرتے ہیں بالفرض آپ کو لگتا ہے بہت اچھا، بہت محبت ہے آپ سے، ہو گیا کافی ہے ٹھیک ہے۔ مکھن لگانے کے لیے تاکہ حضرت آپ کو اپنا چہیدہ بنا لیں۔ کوئی بھی بڑا آدمی، کوئی آفیسر ہے، ایک فوجی اپنے آفیسر کی بہت زیادہ تعریف کر رہا ہے۔ ہم نے چونکہ دنیاوی اداروں میں بھی کچھ ٹائم گزارا ہے نا، اسکول میں چمچے ہوتے تھے ٹیچروں کے، اسکول میں کیا ہوتے تھے؟ ٹیچروں کے چمچے۔ ایک ہوتا ہے ٹیچر کا خدمت گزار، یہ اچھی بات ہے، جتنی خدمت کرو اپنے استاذ کی ثواب ملے گا۔ ایک ہوتے تھے ٹیچروں کے چمچے، بھاگ بھاگ کے کام کرنے، بھاگ بھاگ کے، تاکہ نمبر اچھے آ جائیں۔ یہ خدمت نہیں ہے بھائی۔ دفتروں میں تو ہوتا ہے ایک باس کے، آپ کو پتہ ہے ویٹ لفٹنگ کرنے والے الگ قسم کے ہوتے ہیں، خدمت کرنے والے الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ہوس ہے بھائی، عزت باس ہے تمہارا، باپ تھوڑی ہے یار ٹھیک ہے نا۔ جاؤ یس عزت دو اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس عزت کے قابل ہے اس کو وہ عزت دیا کرو۔ تو آپ کا باس ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کو عزت دیں، آپ تمیز سے بات کریں اس کے سامنے، بدتمیزی نہ کریں، ٹھیک ہے کافی ہو گیا، اتنا کریں، اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ پہ سر کوئی کام ہو تو بتا دیا کریں، لیکن دفتروں میں آپ دیکھیں وجہ کیا ہے؟ یہ ترقی کی خواہش نہیں، ترقی کی ہوس، ترقی کی ہوس ہے۔ تو اللہ ہر قسم کی ہوس سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔